بابر کی وفات کے بعد لاہور پر کامران مرزا کا قبضہ ہو گیا۔ 1530 میں اس نے شہر میں اپنا باغ تعمیر کروایا۔ اسی باغ میں اس نے 1540 میں یہ بارادری تعمیر کروائی، جو لاہور میں تعمیر کی جانے والی پہلی مغلیہ عمارت ہے۔ موجودہ وقت میں بارادری دریائے راوی میں ایک جزیرے پر واقع ہے، لیکن اس کی تعمیر کے وقت یہ دریائے راوی باغ سے کئی سو میٹر دور تھا۔ اس بارادری میں شہنشاہ جہانگیر کے پاس بغاوت کرنے والے ان کے بیٹے خسرو اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا تھا۔ زنجیروں میں جکڑے بیٹے اور دیگر باغیوں کو جب جہانگیر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے باغیوں کو سزائے موت کا حکم سنایا اور بیٹے خسرو کی آنکھیں نکالنے کا حکم صادر کیا۔ ساتھ ہی یہ تاریخی جملہ کہا کہ بادشاہ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا۔ اس کے بعد کامران بارادری سے قلعہ لاہور تک کے راستے 300 کے قریب خسرو کے ساتھیوں کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ ان کے درمیان سے خسرو گھسیٹ کر خسرو کو قلعہ لاہور لے جایا گیا اور نابینا کر دیا گیا۔ بعد ازاں قلعہ لاہور میں ہی خسرو کی موت ہو گئی۔ اس بارادری کا ذکر ایک انگریز آفیسر تھامس تھارن کے خطوط میں ملتا ہے۔ یہ خطوط 1860 میں لکھے گئے۔ سکھ دور حکومت میں 1849 تک اس بارادری کو دریائے راوی کو پار کرنے کے والے مسافروں سے واجبات کی وصولی کے لیے مخصوص کیا گیا۔ اس کی حالت خستہ تھی۔ اس کی مرمت اور بحالی کا کام 1999 میں کیا گیا، جس پر تقریباً $1 ملین خرچ کیے گئے۔ موجودہ دور میں ایک سیرگاہ بنی ہوئی ہے۔ عوام کشتیوں کے ذریعے دریائے راوی پار کر کے یہاں آتے ہیں اور باغ کا لطف اٹھاتے ہیں۔ کامران کی بارادری شہر کے مغربی حصے میں شادرہ سے آپ اس کو اگر آئیں تو اس کو پیدل بھی کراس کر سکتے ہیں۔ اس بارادری کی خاص خوبی یہ ہے کہ اس کے بالکل ہی ساتھ گدھا گاڑیوں کا بازار لگتا ہے، جس میں انتہائی خوشنما گدھے اور قیمتی گدھے بیچنے کے لیے لائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے میں سے ایک بزرگ یہاں پہ دفن ہے، جن کا مزار یہاں پہ واقع ہے۔ اور یہ بارادری کے ساتھ ایک چھوٹا سا جنگل بھی ہے، جو دیکھنے میں بڑا خوشنما اور بھلا لگتا ہے۔ آپ ضرور اس کو دیکھنے آئیے جب بھی فرصت ملے۔ مقبرہ نور جہاں شہنشاہ نور الدین جہانگیر کی ملکہ نور جہاں کے لیے تعمیر کروایا گیا تھا۔ مقبرے کی حالت انتہائی تکلیف دہ ہے۔ مقبرے کے گرد باغات کے ایک بڑے حصے پر سرکاری دفاعی ادارے نے ایک باڑ لگا کر اپنے استعمال میں رکھا ہوا ہے۔ تاہم تھوڑے عرصے سے مقبرے کی چار دیواری شروع کی گئی ہے، جو مقبرے کی اصل حدود سے کافی اندر ہونے کی وجہ سے مقبرے کا رقبہ بہت کم ہو گیا ہے۔ مقبرے کی مغربی اور شمالی سیدھ کی دیواروں پر 70 کی دہائی میں کچھ کام ہوا تھا، جبکہ مشرقی اور جنوب کی دیواریں آج روز تک بغیر پتھر کے ہیں۔ عمارت کے وسط میں دونوں قبور کے تعویذ دکھائی دیتے ہیں، جن پر سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ ان پر اسمائے ربی کندہ ہیں، جبکہ لاڈلی بیگم اور نور جہاں کی اصل قبور نیچے تہہ خانے میں ہیں، جن کے گرد فرش برابر کر دیا گیا ہے۔ اس کے ارد گرد لوہے کی زنجیریں باندھ کر ان نشانوں کا احترام باقی رکھا گیا ہے، جبکہ اوپر والی منزل میں حکیم حافظ محمد اجمل خان دہلوی حاذق الملک بہادر مرحوم کی طرف سے سنگ مرمر کی ایک لوح نصب ہے۔ نور جہاں کے مقبرے پر ایک بہترین شعر بھی لکھا ہوا ہے: بر مزارے ماں غریباں نے چراغے نے گلے نے پرے پروان نہ سوزت نے صدائے بلبلے۔ مقبرہ آصف خان مقبرہ جہانگیر کے ساتھ ہی واقع ہے۔ اعتقاد خان المعروف ابوالحسن آصف جاہ اعتماد الدولہ مرزا غیاث کا بیٹا، نور جہاں کا بھائی اور شاہ جہاں کی محبوب زوجہ ممتاز محل کا والد تھا۔ شہنشاہ شاہ جہاں کے عہد میں اس شخص سے زیادہ شاید ہی کسی نے عروج دیکھا ہو۔ اس کو جہانگیر کی جانب سے آصف خان کا خطاب عطا ہوا، نیز اس کے منصب میں بھی بے پناہ اضافہ کیا گیا۔ جہانگیر کی وفات پر اس نے نور جہاں کے خلاف جاتے ہوئے اپنے داماد شہزادہ خرم یعنی شاہ جہان کو تخت نشین کروایا ہے۔ یوں آصف خان بادشاہ گر بن گیا۔ اسی باعث شاہ جہان نے ہمیشہ اس کا پاس کیا۔
لاہور گزٹر 1893 کے مرتبین کے بقول مسلمان و سکھ دونوں نے شاہدرہ کی عمارت کے ساتھ بے حد برا سلوک کیا۔ احمد شاہ درانی نے بھی یہاں کافی کچھ تباہ کیا۔ سکھوں نے پتھر اکھاڑ ڈالا، بلکہ برطانوی دور میں جب سپاہی یہاں مقیم ہوئے تو اس عمارت کا کوئی بھلا نہیں ہوا، لیکن مغل عہد کے اس شاہکار مقبرے کو شاید سکھ دور حکومت میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ جی دوستو، اب ہم اپنی آخری منزل کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ شاہدرہ میں سب سے بہترین عمارت مغلیہ دور کی تصور کی جاتی ہے۔ جی ہاں، یہ ہے مقبرہ جہانگیر۔ لاہور کو مغلیہ عہد میں تعمیر کیے گئے مقابر میں ایک بلند مقام حاصل ہے۔ یہ مقبرہ دریائے راوی کے دوسرے کنارے شاہدرہ کے ایک باغ دلکشا باغ میں واقع ہے۔ جہانگیر کی بیوہ ملکہ نور جہاں نے اس عمارت کا آغاز کیا اور شاہ جہاں نے اسے پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ یہ مقبرہ پاکستان میں مغلوں کی سب سے حسین یادگار مانا جاتا ہے۔ مقبرہ کے چاروں کونوں پر حسین مینار نصب ہے۔ قبر کا تعویذ سنگ مرمر کا ہے اور اس پر عقیق، لاجورد، نیلم، مرجان اور دیگر قیمتی پتھروں سے گلکاری کی گئی ہے۔ دائیں اور بائیں اللہ تعالیٰ کے 99 نام کندہ ہیں۔ سکھ عہد میں اس عمارت کو بہت نقصان پہنچایا گیا۔ سکھ اس عمارت میں سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا صح نشین اکھاڑ کر امرتسر لے گئے۔ اسی طرح عمارت کے ستونوں اور آرائشات میں استعمال کیے گئے قیمتی جواہرات بھی نکال لیے گئے۔ تاہم یہ عمارت آج بھی انتہائی قابل دید ہے۔ مقبرہ کا وہ حصہ جہاں شہنشاہ نور الدین جہانگیر دفن ہے، ایک بلند چبوترا بنایا گیا ہے۔ اندر داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے۔ مزار کے چاروں جانب سنگ مرمر کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، جو سخت گرم موسم میں بھی حال کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتی ہیں۔ مقبرہ کی حدود میں نور جہاں نے ایک خوبصورت مسجد بھی تعمیر کروائی ہے، جس کی تعمیر نو ابھی دوبارہ کی گئی ہے۔ اس مقبرہ میں نور جہاں نے کافی عرصہ رہائش بھی اختیار کی ہے، اس لیے یہاں رہائشی عمارات بھی تعمیر کی گئی ہیں۔ یہاں پہ سپاہیوں کے رہنے کے لیے کم و بیش جب آپ بیرونی دروازے سے داخل ہوتے ہیں، جو کہ مین دروازہ ہے، تو 140 کے قریب کمرے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، جو کہ سپاہیوں کے رہنے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے بعد ازاں اسے سکھوں اور ہندوؤں نے سکھوں اور انگریزوں نے بطور اسلحہ خانہ بھی استعمال کیا۔ اور یہاں پہ قدیم تاریخی درخت بھی ہیں، اور ایک دو درختوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 300 سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ ٹور اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی قسط میں کسی نئی عمارت اور یادگار کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔